مدینہ شریف کی سرزمین پہ انہوں نے لنگر کھولا تھا، کھانا کھلایا کرتے تھے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے پاس میں ایک دن وہ آیا جس نے حسین کے اوپر نیزہ مارا تھا۔ امام زین العابدین نے 3 دن اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد میں امام زین العابدین نے کہا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن اس نے کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو امام زین العابدین نے کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا حسین کے سینے پہ نیزہ مارا تھا۔ ارے تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا حسین کے اوپر تلوار کا وار کیا تھا۔ اس نے کہا تو پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے روٹی کیوں کھلائی، ٹھنڈا پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین کا جواب سنو مسلمانوں، یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے، یہ صابر کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ جواب دیتا ہوں اس ظالم کو کہ تو نے میرے بابا پہ تلوار کا وار کیا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے ظالم سن لے، میں نے تجھے ٹھنڈا پانی اس لیے پلایا، تجھے کھانا اس لیے کھلایا کہ جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کر گئے تھے کوفے میں تو وہ تیری مہمان نوازی تھی جو تو نے تلوار اور نیزے اور برچھی سے ہمارا سواگت کیا تھا۔ آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے روزے کے سائے میں آیا ہے۔ ارے جب ہم گئے تھے تو تیری وہ مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں آیا ہے، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یہ نبی کے گھرانے کی مہمان نوازی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ ارے کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں بابا جب تک میں زندہ ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے۔ امام نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا تم آرام کرو، میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، ان کی حفاظت بیٹا تمہیں کرنی ہے۔ اب میرا حسین میں اپنی ذوالجناح کی طرف آتا ہے، اپنی سواری کی طرف آتا ہے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں میرے آقا حسین۔ اب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین نے نیچے نظر ڈالی، میرے حسین نے اپنی سواری گھوڑے سے ذوالجناح سے کہا اے میرے غازی کیا تلواریں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی تعداد دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی برچیاں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ تو گھوڑے نے اپنی زبان میں سر ہلا کر کے کہا نہیں میرے آقا آپ ذرا نیچے تو دیکھیے۔ حسین نے نیچے دیکھا تو سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا، مت لے جا میرے بابا کو۔ وہاں قاسم گئے لوٹ کر کے نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر کے نہیں آئے، چچا عباس گئے لوٹ کر کے نہیں آئے۔ میرے چچا مجھے کس کے سہارے، میرے چچا مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، میرے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ مت جاؤ میرے بابا۔ امام حسین نے اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ میدان کربلا میں کھڑا ہے علی کا لاڈلا، میدان کربلا میں کھڑا ہے علی کا شیر۔ یہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، یہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کی ذوالفقار ہاتھ میں ہے، میرا آقا حسین میدان کربلا میں ہے۔ فرماتے ہیں ظالم یزیدیو تم اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی میرے خون کے پیاسے مت بنو۔ اگر تم اب بھی باز آ گئے تو کل قیامت میں تمہاری نانا مصطفیٰ سے کہہ کے شفاعت کراؤں گا، علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا۔ لیکن یزیدیوں نے حسین کی ایک نہیں سنی، کہا حسین جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کرنے کے لیے۔ امام نے میرے تلوار نکال لی۔ روایت میں آتا ہے حسین نے جب ایک بار یزیدیوں کے لشکر میں گھس کر کے تلوار گھمائی تھی تو 1950 یزیدیوں کو ایک بار میں جہنم میں بھیجا تھا۔ وہ حسین جس کی تلوار بجلی کی طرح کربلا میں چمک رہی ہے، سائقہ کی طرح گرج رہی ہے اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہی ہے۔ عمر ابن سعد گھبرا گیا، ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ شمر بولا کیسے روکوں، سنان بولا کہاں سے روکوں، خولی بولا کاہے کو روکوں۔ کربلا میں 12-13 جگہ سے آواز آ رہی تھی ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی، وہ تلوار جو پیاس سے نہ رکی، وہ تلوار جو زینب کے آنسو دیکھ کر نہ رکی، وہ تلوار جو شہربانوں کی محبت کی وجہ سے نہ رکی، وہ تلوار جو سکینہ کی پیاس کی وجہ سے نہ رکی۔ حسین کی وہی تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے مگر پانی کی وجہ سے نہیں رکی ہے، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی ہے، زینب کے آنسو دیکھ کر نہیں رکی ہے،
شہر والوں کی محبت کی وجہ سے نہیں رکی ہے. اگر حسین کی تلوار رکی ہے تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی ہے. حسین جاتے جاتے ہم گناہگاروں کو یہ سبق دے رہے ہیں. حسین جاتے جاتے ہم کو یہ درس دے رہے ہیں. حسین جاتے جاتے ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اے لوگو، تم کھانا کھا کر نماز نہیں پڑھتے، تم پانی پی کر نماز نہیں پڑھتے، تم عیش و آرام میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے، تم سکون میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے. ارے دیکھ، تیرا حسین بھوکا پیاسا بھی نماز کو نہیں چھوڑتا. اے ڈباوٹ کے مسلمانوں، اگر واقعی حسین سے سچی محبت ہے، اگر واقعی حسین سے سچا عشق ہے، اگر واقعی حسین سے سچی عقیدت ہے، اگر واقعی حسین سے سچا پیار ہے، تو حسین نے میدان کربلا میں سجدہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حسین نے میدان کربلا میں سجدہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا. میرا آقا حسین جب اپنی گھوڑی سے نیچے تشریف لا رہا تھا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں پیارے امام، گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین بلند ہو جا، میرا حسین تیرے اوپر آ رہا ہے. میرا حسین کہیں اوپر سے زیادہ اوپر سے نیچے نہ آئے. زمین اوپر ہو گئی. میرے آقا حسین کو اپنی آگوش میں زمین نے لے لیا ہے. اب سنو، حضرت زینب نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کربلا شریف کی سرزمین پہ حسین کا جو مزار پاک ہے وہ ڈھالان کی طرف ہے، وہ پستی کی طرف ہے، وہ نیچے کی طرف ہے، اور ایک اوپر ایک ایسا مقام ہے وہاں پر 4 دیواری کھینچ دی گئی ہے جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں. اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے حضرت زینب پردے کے ساتھ آ گئی تھی اور وہاں سے امام حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی. میرے امام نے دیکھا بہن زینب مجھے دیکھ رہی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار میری زمین کو پست کر دے، مولا میری زمین کو نیچے کی طرف کر دے تاکہ میری بہن زینب مجھے گھوڑے سے نیچے گرتا ہوا نہ دیکھ سکے. حضرت امام حسین کی زمین کو اللہ نے زمین کو پست کر دیا، ڈھالان کی طرف کر دیا. امام کا مزار ڈھالان کی طرف ہے. اے میرے پیارے مسلمانوں، حضرت زینب نے جب دیکھا کہ بھائی آخری وقت میں بہن کی نظروں سے چھپ رہا ہے، بھائی آخری وقت میں بہن کی نظروں سے روپوش ہو رہا ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے پروردگار تو نے میرے بھائی کی دعا کو اگر قبول کیا ہے تو زینب کی بھی دعا کو قبول کر لے. مولا میری زمین کو بلند کر دے، میری زمین کو اونچا کر دے. اللہ رب العزت نے حضرت زینب جس جگہ پہ تھی اس زمین کو اوپر کر دیا. حسین کا مزار ڈھالان کی طرف ہے، زینب وہاں سے دیکھ رہی تھی. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بہن کی محبت تھی اور صبر سے کام لے رہا تھا یہ گھرانہ. اب سنو مسلمانوں، آج بھی کربلا شریف کی سرزمین پہ جاؤ تو دیکھ لینا حسین کا مزار ڈھالان کی طرف ہے، اور جس مقام پہ حضرت زینب کھڑی ہوئی تھی اس وہاں لکھ دیا گیا ہے یہ ٹیلہ زینبیہ ہے. یہاں حضرت زینب نے کھڑے ہو کر کے امام حسین کو دیکھا تھا. حسین اپنے جب گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں تشریف لاتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے آج اس امت کو یہ پیغام دے دیا ہے، اے لوگو اگر نانا مصطفیٰ کے دین کی خاطر تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا، مال کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا، گھر بار قربان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن کبھی کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. تیرا حسین سجدے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے. اس لیے یاد رکھو، اگر حسین سے واقعی محبت ہے، واقعی حسین سے پیار ہے، اگر واقعی حسین سے سچی عقیدت ہے تو مسجد میں جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں ہمیں یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کو اس کے وقتوں پہ ادا کرو. جب تم نماز پڑھو گے، حسین کی یاد جائز طریقے سے مناؤ گے، حسین کے نام قرآن شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو گے، حسین کے نام کی سبیل لگاؤ گے، حسین کے نام پر کھانا کھلاؤ گے، حسین کے نام پر لنگر لٹاؤ گے، تو پیارے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس گھرانے سے محبت کی ہے اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن جنت میں داخل کرے. پوری دنیا امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، پوری دنیا حسین کو یاد کر رہی ہے.
पूरी दुनिया हुसैन का जिक्र कर रही। यजीदियों ने समझा हमने हुसैन को शहीद कर दिया, अब कोई खानदान नबूवत का चश्मो चराग नहीं बचा, अब कोई नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यजीदियों ने समझा कि अब हुसैन का जिक्र खत्म, अब हुसैन का चर्चा खत्म। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब यह करबला की जंग नहीं हुई थी उससे पहले तकरीबन 400 लोगों का नाम यजीद था और हुसैन सिर्फ एक था। और जब से करबला की जंग हुई है किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा है और हुसैन नाम की आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। हुसैन का चर्चा गली गली हो रहा है, हुसैन का जिक्र कस्बा कस्बा हो रहा है, हुसैन का जिक्र शहर शहर हो रहा है। पूरी दुनिया हुसैन का जिक्र कर रही है, पूरी दुनिया हुसैन का चर्चा कर रही है। और आज दिबावट के मुसलमानों, तुम यहाँ हुसैन की मोहब्बत में आए हो, हुसैन के प्यार में आए हो, तो याद रखो मुसलमानों, मैं भी हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे तहम्मुल को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे आमाल को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरी सीरत को सलाम, हुसैन तेरे उसवाए हसना को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे मैदान में आने को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे अजीज़ व अक़रबा को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। है याद आज भी दुनिया को खून का मंजर जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें अली और फातिमा शब पर सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अली से मोहब्बत करते रहना, फातिमा से मोहब्बत करते रहना, हसन से मोहब्बत करते रहना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।